کرنا حرام ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں بوسہ لینا، گلے لگانا، یہ باتیں اس وقت ہیں جب شہوت کے ساتھ ہو۔ بوسہ لینا بھی اور گلے لگانا بھی اگر شہوت کے ساتھ ہو تو حالت احرام میں محرم کے لیے یہ عمل حرام ہے۔ اسی طرح عورتوں کے سامنے ان کا نام لینا یہ بھی حرام ہے۔ حالت احرام میں ایک محرم کے لیے فحش گوئی کرنا، بری باتیں کرنا یہ بھی حرام ہے۔ گناہ تو ہر قسم کا ہی حرام ہے، لیکن جب احرام کی حالت میں ہوں گے تو پھر سخت سے سخت حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی دنیاوی معاملے کے اندر کسی سے جھگڑا کرنا، لڑنا یہ بھی محرم کے لیے حرام ہے۔ جنگل کا شکار کرنا محرم کے لیے حرام ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں محرم کے لیے جو باتیں جائز ہیں ان میں بتایا تھا کہ محرم اپنے گھر کا پالتو جانور ہو، گائے، اونٹ، کوئی بھی ہو، مرغی ہو، اس کو ذبح کر سکتا ہے، پکا سکتا ہے، کھا سکتا ہے، بنا سکتا ہے، اس کے انڈے توڑ سکتا ہے، بھون سکتا ہے، یہ سب جائز ہے۔ لیکن ایک محرم کے لیے جنگل کا شکار کرنا یہ حرام ہے۔ اس شکار کرنے کی طرف اشارہ کرنا بھی اس کا حرام ہے۔ کوئی شکاری شکار کرنا چاہتا ہو اور محرم حالت احرام میں اس شکار کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کر دے تو محرم کا یہ اشارہ کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح شکار کے بارے میں کسی کو بتانا بھی حرام ہے۔ شکاری کو بندوق یا بارود یا تیر یا چھری کوئی چیز دینا کہ لے اسے شکار کر، یا پھر شکار کو ذبح کر یہ ہتھیار اس کو فراہم کرنا یہ بھی محرم پر حرام ہے۔ محرم کے لیے اس شکار کے انڈے توڑنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر پرندہ ہے تو اس کے بال اکھیڑنا بھی حرام ہے۔ اس کے پاؤں یا بازو توڑ دینا یا کاٹ دینا یہ بھی حرام ہے۔ جانور کا دودھ دھونا، جانور اگر پالتو ہے تو محرم کے لیے اس کا دودھ دھونا جائز ہے، اور جانور اگر پالتو نہیں ہے، جنگلی ہے، تو محرم کے لیے اس کا دودھ دھونا بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس جانور کا گوشت کھانا بھی حالت احرام میں محرم کے لیے حرام ہے۔ اس کے انڈے پکانا، بھوننا یہ بھی حرام ہے۔ اس کے انڈوں کو بیچنا حرام ہے، خریدنا حرام ہے، اور کھانا بھی حرام ہے۔ اسی طرح حاجی نے احرام باندھا ہوا ہے، وہ محرم ہے، تو حالت احرام میں اپنے ناخن خود کاٹنا یا اپنے ناخن کسی سے کٹوانا یا پھر خود کسی کے ناخن کاٹنا، یہ تینوں صورتیں اس کے لیے جائز نہیں، حرام ہے۔ نہ اپنے ناخن خود کاٹ سکتا ہے، نہ کسی سے کٹوا سکتا ہے، اور نہ خود کسی کے ناخن کاٹ سکتا ہے۔ ہاں، اگر زخم لگ جائے، چوٹ لگ جائے اور ناخن تھوڑا سا اٹکا ہو، تکلیف ہو، تو اس ناخن کو جدا کر سکتا ہے۔ چوٹ لگ جائے، خون بہہ جائے تو سر اور منہ کے علاوہ باقی جسم کے کسی حصے میں اگر مرہم پٹی کی ضرورت ہو تو مرہم پٹی بھی کر سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اب اس کے علاوہ محرم اپنے سر اور اپنے بدن میں سے کسی حصے سے بھی کسی ایک بال کو بھی اکھیڑ نہیں سکتا، اس کا ایک بال اکھیڑنا بھی حرام ہے۔ اور یہاں تک کہ محرم جب وضو کرے گا تو وضو کے اندر محرم کے لیے اپنی داڑھی میں خلال بھی نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ جو ہے یہ کنگھی کا کام دیتے ہیں۔ وضو میں جب خلال کیا جاتا ہے تو انگلیاں داڑھی کے نیچے سے ایسے ڈالی جاتی ہیں اور خلال ہوتا ہے۔ اگر محرم بندہ حالت احرام میں وضو کرے گا اور انگلیوں سے داڑھی کا خلال کرے گا تو ممکن ہے اس کی داڑھی کا کوئی بال ٹوٹ جائے۔ اگر بال ٹوٹ گیا تو اس پر دم لازم آ جائے گا، اس لیے محرم اپنی داڑھی میں خلال بھی نہیں کرے گا۔ اور محرم اپنے جسم کا کوئی بال نہ کاٹ سکتا ہے، نہ اکھیڑ سکتا ہے، نہ ویسے جدا کر سکتا ہے۔ محرم اپنے منہ اور سر پہ کوئی کپڑا نہیں ڈال سکتا، منہ پہ اور سر پہ کپڑا ڈالنا اس کے لیے
حرام ہے۔ اسی طرح کوئی بیگ، کوئی بستہ، کوئی گٹھری جس میں ساز و سامان ہو، محرم اسے اپنے سر پہ نہیں رکھ سکتا، اسے اپنے سر پہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح محرم کا سر پہ امامہ باندھنا بھی حرام ہے۔ برقع پہننا، برقعے سے مراد ہے کہ چہرے پہ نقاب ہو جائے، نقاب کرنا یہ حرام ہے۔ دستانے پہننا حالت احرام کے اندر محرم کے لیے حرام ہے۔ موزے یا جرابیں پہننا محرم کے لیے حرام ہے۔ ہاں اگر اس کے پاس جوتا نہ ہو تو موزے کاٹ کے اس کو جوتا بنا لے اور وسط قدم کو، قدم کا جو اوپر والا حصہ ہے اسے ننگا رکھے۔ اسی طرح سلا ہوا کپڑا پہننا محرم کے لیے حرام ہے۔ بالوں میں خوشبو لگانا، بدن میں خوشبو لگانا یا کپڑوں پر خوشبو لگانا، یہ تمام صورتیں ایک محرم کے لیے حرام ہیں۔ اسی طرح بالوں میں مہندی لگانا، خضاب لگانا، یہ بھی محرم کے لیے جائز نہیں ہے۔ زیتون کا تیل لگانا، تلوں کا تیل لگانا جسم پر یا بدن پر یا بالوں پر، اگرچہ یہ تیل بغیر خوشبو کے ہوں، ان کی خوشبو نہ آتی ہو، تب بھی ایک محرم کا حالت احرام میں یہ لگانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کسی کا سر مونڈنا حالت احرام میں ہے تو احرام کی حالت میں محرم کسی اور کا سر نہیں مونڈ سکتا، اگرچہ اس کا احرام نہ ہو، اگرچہ دوسرے بندے نے احرام نہیں پہنا ہوا تب بھی محرم دوسرے بندے کا سر نہیں مونڈ سکتا۔ اسی طرح جوں مارنا، اپنے سر میں جوں پڑی ہے، اپنے سر سے جوں نکال کے مارنا یا کسی اور کے سر سے جوں نکال کر مارنا، محرم کا جوں مارنا بھی حرام ہے۔ سر سے جوں کو نکال کے پھینک دینا یہ بھی حرام ہے، اور کسی کو جوں کے مارنے کی طرف اشارہ کرنا کہ یہ جوں ہے اس کو اٹھا کے مارو، یہ بھی حرام ہے۔ اگر جوئیں پڑ جائیں تو کپڑے اتار کر دھونا، جوئیں مارنے کے لیے کپڑے دھونا یہ بھی حرام ہے۔ جوئیں مارنے کے لیے کپڑوں کو دھوپ میں ڈالنا یہ بھی حرام ہے، اور جوں مارنے کے لیے اپنے سر میں کوئی چیز کو پارا وغیرہ لگانا یہ بھی حرام ہے۔ یہ وہ کام ہے جو حالت احرام میں ایک محرم بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محرم کو ان سے بچنے کی ہمت اور توفیق